بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیل کی اس کال کوٹری میں میرے چہار سو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، مگر اس سے زیادہ اندھیرا میرے اندر ہے، جہاں امید، خوشی، امنگ یا کسی بھی روشن جذبے کی ہلکی سی رمق بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی مجھے اب روشنی کی چاہ نہیں ہے، یہ اندھیرے ہی میرے مقدر ہیں جنہیں میں نے خود اپنے نصیب کا حصہ بنایا۔ میں سینٹرل جیل کراچی میں عمر قید کی سزا کاٹنے والے ایک قیدی ہوں۔ یہ سزا مجھے اپنے شوہر کا قتل کرنے پر ملی ہے۔ جی ہاں، میں اپنے شوہر کی قاتل ہوں، مگر مجھے اپنے اس عمل پر کوئی پچھتاوا یا ندامت نہیں ہے، کیونکہ میں نے ایک ایسے شیطان صفت انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے جس نے مجھے اپنی جھوٹی محبت کے پرفریب جال میں پھنسا کر میری زندگی برباد کی تھی۔ میرا نام زینب ہے۔ میری بربادی کی داستان کا آغاز اس وقت ہوا جب میں امجد کی محبت میں پاگل ہوئی۔ میں جس علاقے میں رہتی تھی، امجد وہاں دکانوں پر مال سپلائی کرنے آتا تھا۔ وہ کسی کمپنی میں سیلز مین تھا۔ میں روز ہی اس کو اپنے گھر کی کھڑکی یا دروازے سے دیکھتی تھی۔ اس کی شخصیت مردانہ وجاہت سے مالا مال تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتا اور جواب میں بھی مسکراتی۔ اس طرح میری اور امجد کی محبت کی شروعات ہوئی۔ پھر ہماری ملاقاتیں ہونے لگیں۔ میں بہانہ بنا کر بازار جاتی جہاں وہ میرا منتظر ہوتا تھا۔ امجد کا گھر گاؤں میں تھا اور وہ شہر میں کمانے کی غرض سے آیا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ اس کے بیوی بچے گاؤں میں رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر دکھ تو مجھے بہت ہوا، مگر اس حقیقت کے جاننے کے بعد بھی میری محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں اب بھی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، بلکہ وہ تو اب اور بھی مجھے اچھا لگنے لگا کہ اس نے اپنے متعلق کچھ نہیں چھپایا اور سب سچ سچ بتا دیا۔ اب میں نے شدت سے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ وہ میرے گھر میں رشتہ بھیجے۔ وہ بھی رشتہ بھیجنے پر راضی تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے چھپ کر یہ شادی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے والدین اس کی دوسری شادی کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ لیکن امجد کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد وہ اپنے ماں باپ کو بتا دے گا اور ان سے معافی مانگ لے گا۔ اب اس صورت میں والدین تو میرے گھر رشتے کے لیے نہیں آ سکتے تھے۔ چنانچہ کافی سوچ بچار کے بعد امجد کے ذہن میں اپنے ایک دوست کا خیال آیا۔ پھر اس نے اپنے دوست اور اس کی بیوی کو ہمارے گھر میرے رشتے کے لیے بھیج دیا، مگر یہ رشتہ دینے سے ابو نے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر لڑکے کے ماں باپ آئیں گے تو یہ رشتہ قابل قبول ہوگا۔ حالانکہ ابو کے انکار کی وجہ درست تھی، مگر اس وقت مجھ پر تو جیسے امجد کی محبت کا بھوت سوار تھا، اسی لیے مجھے ان کا فیصلہ کھل رہا تھا۔ ماں باپ اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہیں، مگر نادان اولاد انہیں اپنا ہی دشمن سمجھنے لگتی ہے۔ اب جائز طریقے سے شادی ہونا تو ممکن نہیں تھا، لہٰذا میں نے امجد کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے پلان بنایا تھا کہ دوسرے شہر جا کر کورٹ میرج کر لیں گے، وہیں رہائش اختیار کر لیں گے۔ جس رات امجد کے ساتھ مجھے بھاگنا تھا، اس وقت میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑنے کی بہت کوشش کی۔ چند لمحوں کے لیے میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں یہ کیا کرنے جا رہی ہوں، اپنے والدین کی عزت کو پیروں تلے روند رہی ہوں۔ میرے اس عمل کے بعد تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میرا بھائی جو آج سر اٹھا کر چلتا ہے، ان کا لوگوں سے نظریں ملانا محال ہو جائے گا۔ میری چھوٹی بہنوں کو بہانے کوئی نہیں آئے گا، کوئی ان سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ وہ اس طرح شادی کی آس میں بوڑھی ہو جائیں گی۔ میرے کیے کی سزا میرے گھر والے بھگتیں گے۔ میرا نام ان کے لیے گالی بن جائے گا۔ میرے والدین زندہ درگور ہو جائیں گے۔ میرے لیے ان کے دل سے ہمیشہ بددعائیں نکلیں گی۔ غرض یہ کہ میرا ضمیر مجھے ایسا کرنے سے روک رہا تھا، مگر دوسری طرف میرا دل پاگل امجد کے لیے دیوانہ ہو رہا تھا۔ آخر ضمیر ہار گیا اور پاگل عشق جیت گیا۔ میں اس اندھیری رات میں ماں باپ کی دہلیز پار کر گئی۔ آج میں اس گھڑی کو کوستی ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ امجد نے لاہور میں پہلے ہی اپنے ایک دوست کی مدد سے ایک مکان کرائے پر لیا ہوا تھا۔ ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ میں امجد کو پا کر بے انتہا خوش تھی، مگر یہ خوشی عارضی تھی۔ ایک دن امجد نے مجھ سے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، ایک دوست کی طرف چلنے لگے ہیں۔ امجد، ٹائم دیکھا ہے؟ رات کے 11 بجنے والے ہیں۔ یہ ٹائم کسی کے گھر جانے کا نہیں ہوتا۔ تیار ہونے میں 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ اس وقت سو جاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ کل چلے جائیں گے۔ میں نے امجد کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ تو جیسے سمجھنے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ کہنے لگا، تم آدھے گھنٹے میں تیار ہو جاؤ، کون سا کوئی تم نے ہیروئن بننا ہے؟ اور ویسے بھی وہ لوگ کون سا دور ہیں، ابھی نزدیک ہی ان کا گھر ہے۔ مجبوراً مجھے امجد کی بات ماننا پڑی۔ میں تھوڑی ہی دیر میں تیار ہو کر آ گئی۔ اس وقت رات کے 11:15 بج رہے تھے جب میں اور امجد گھر سے نکلے۔
مجھے رہ رہ کر وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میں نے امجد کی محبت میں اپنے ماں باپ کی دہلیز پار کی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل ہول رہا تھا۔ آنے والے وقت کے بھیانک اندیشے میرے دل کو لرزا رہے تھے، مگر میں نے امجد سے اندھی محبت کی تھی، اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا تھا۔ انہی سوچوں میں گم اس شخص کا گھر آ گیا جہاں ہم نے جانا تھا۔ امجد نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹایا، تبھی ایک ادھیڑ عمر آدمی نے دروازہ کھولا۔ وہ ہمیں سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوا، اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ہم دونوں اس شخص کے گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ شخص مجھے بار بار عجیب نظروں سے گھور رہا تھا، جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ بازار میں بیٹھی کوئی بکاؤ مال ہوں۔ امجد، تھوڑی دیر کے بعد اس نے میرے شوہر کو اشارہ کیا۔ نہ جانے کیوں میرا شوہر مجھے چھوڑ کر اندر والے کمرے کی طرف چلا گیا۔ امجد کی یہ حرکت مجھے بڑی ہی مشکوک لگی۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو میرے سامنے نہیں ہو سکتی تھی؟ میں نے دیکھا امجد اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا، بوڑھا بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ ان دونوں کو اندر جاتا دیکھ کر میں بھی پرتجسس ہو گئی۔ شاید امجد کو امید نہیں تھی کہ میں اس کے پیچھے کھڑی سب سن رہی ہوں، کیونکہ وہ مجھے یہاں بٹھا کر گیا تھا۔ اس کا خیال ہوگا کہ اجنبی گھر میں آ کر میں ادھر ادھر قدم نہیں اٹھاؤں گی، لیکن میں دروازے کی اوٹ میں چھپی سب سن رہی تھی۔ بوڑھا غلیظ لہجے میں کہہ رہا تھا، واہ امجد، تو نے دل خوش کر دیا، مال تو زبردست لائے ہو، اس کی تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ اس آدمی کا لہجہ انتہائی غلیظ تھا۔ عین اسی وقت میرے پاؤں کی ٹھوکر سے پاس لگی کوئی چیز گری اور آواز پیدا ہوئی تو دونوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں دروازے میں کھڑی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ سنتا پا کر بھی ان دونوں کو حیرت نہ ہوئی۔ شاید میں عورت ذات تھی، ان دونوں کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ وہ شخص مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی شرم نہیں تھی۔ حیرت اور صدمے سے میں گنگ ہو کر رہ گئی۔ امجد باہر جانے لگا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی صفاقی اور سنگ دلی تھی جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ امجد اس قدر سنگ دل اور بے حس انسان ہو سکتا ہے۔ اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے مجھے صدیوں سے جانتا ہی نہ ہو۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے مجھے کان میں کہا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ مجھے اس کے یہ الفاظ ذہن پر کسی ہتھوڑے کی طرح برستے ہوئے معلوم ہوئے۔ میں امجد کے پیچھے لپکی، مگر وہ باہر کو جا رہا تھا جیسے میری کوئی پرواہ نہ ہو۔ کیا میری اوقات یہی تھی؟ چند دن کی دل لگی کے لیے اس نے مجھے اپنے والدین سے جدا کیا۔ میں اپنا سر پیٹنے لگی، امجد کے پیچھے گئی۔ باہر سے دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اندر والے کمرے سے وہ خبیث نکل کر صحن میں آ چکا تھا۔ وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے دل میں آیا اس وقت زمین پھٹ جائے، میں زمین کے اندر سما جاؤں۔ اس شیطان کو میں نے خدا کے واسطے دیے، مگر اس شیطان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں بہت روئی، چلائی، اپنی محبت اور اپنی عزت کے واسطے دیے، مگر وہ خبیث یہ کہنے لگا کہ صرف ایک رات کی بات ہے، صبح امجد آ کر تمہیں لے جائے گا۔ بس پھر کیا تھا، اس رات میری عزت محبت کی بھین چڑھ گئی، میری روح گھائل ہو گئی۔ سزا تو آخر مجھے ملنی تھی۔ میں نے اپنے والدین کی عزت کو رسوا کیا، پھر بھلا میری عزت کیسے محفوظ رہتی؟ اگلی صبح امجد مجھے یوں لینے آیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ طلاق کے اس لفظ کو بھی بھول گیا تھا جو بولنے کے بعد کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے حلال نہیں ہوتا، مگر شاید اب بھی محبت کا رشتہ تھا جو اس کے ساتھ قائم تھا۔ امجد مجھے لے کر اپنے گھر گیا۔ میں اپنے خالی وجود کو لے کر گھر آ گئی۔ نہ جانے کیوں میری آنکھیں خالی اور ویران ہو گئی تھیں۔ طلاق کے باوجود میں امجد سے دور نہیں رہ سکی۔ پھر یہ گھناونا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امجد نے تو مجھے مفت کا مال سمجھ کر اپنی حرام کی کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ وہ زبردستی مجھ سے یہی کام کرواتا۔ میری عزت روزانہ پامال ہوتی۔ میں اپنے گھر والوں کو یاد کر کر کے روتی۔ میں ان کے پاس چاہ کر بھی واپس نہیں جا سکتی تھی۔ جاتی بھی تو کس منہ سے؟ اگر چلی جاتی تو کیا وہ مجھے قبول کرتے؟ میں کئی دن تک یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ بالآخر میں نے اس سے بچنے کے لیے ایک کڑا فیصلہ کر لیا۔ مجھے امجد سے جتنی محبت پہلے ہوا کرتی تھی اس سے اب کہیں زیادہ نفرت ہو گئی تھی۔ اب مجھے اسی نفرت کو استعمال کرتے ہوئے امجد کا کام تمام کرنا تھا، مگر اس طرح سے کہ میرا نام بھی نہ آئے، سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی ٹوٹ جائے۔ میرے گاہکوں میں بہت طاقتور اور اثر رسوخ والے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ میں انہیں خوش کرتی تو وہ میری خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے۔ انہیں گاہکوں میں ایک گنڈا باقر بھی تھا۔ باقر کسی عورت کی قیمت تو نہیں دیتا تھا، مگر وہ اپنی بدماشی سے عورت کی قیمت ضرور چکاتا تھا۔ میرے شوہر نے باقر کے حوالے مجھے ڈر کر کیا تھا، نہ کہ کسی قیمت کے،
बाकिर को कोठी की जो भी औरत पसंद होती या फिर धंधा करने वाली किसी भी औरत पर बाकिर का दिल आता तो वो उसे उठाकर अपने डेरे पर ले जाता। बाकिर की इस आदत से पूरा बाजार हुस्न वाकिफ था और ये सब कुछ जानते हुए भी मेरे शौहर ने मुझे बाकिर के हवाले कर दिया कि बाकिर का औरतों के साथ सलूक अच्छा नहीं है। मगर मेरे चेहरे पर मौजूद नील के निशान देखकर उसे तरस आ गया। मैंने उसे अपनी इज्जत के वास्ते दिए। उसे कहा कि आज तक उसने कई लड़कियों की इज्जतें पामाल की हैं, अगर वो मुझे छोड़ देगा तो शायद कुदरत उसके गुनाह माफ़ कर दे। मैंने कुछ इस अंदाज से कहा कि बाकिर मेरी बात मानने पर तैयार हो गया। बाकिर के कमरे में मुख्तलिफ़ किस्म का सामान रखा हुआ था। नींद की गोलियों से लेकर आलात तक रखे हुए थे जिन्हें मैं देखने लगी। मेरे गौर से उन्हें देखने पर बाकिर मेरी नीयत समझ गया। वो खुद इन कामों में मुलव्वस रह चुका था। उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। फजर होने से पहले मेरे शौहर ने आकर मुझे ले जाना था, मगर मैंने इसकी नौबत नहीं आने दी। मैंने बाकिर के आगे हाथ जोड़े कि वो मुझे मेरे शौहर के घर ले जाए। शौहर क्या था, मेरे लिए तो वो एक दलाल से कम नहीं था। खैर, मैं अपने घर आ गई। उस वक्त सुबह के तकरीबन 2 बज रहे थे। मेरा नाम निहात शौहर अपनी नींद में मगन था कि बाकिर ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। वो बाहर निकला। मैं आंखों में कहर लिए खड़ी थी। मैंने बाकिर को अपने इरादे से आगाह किया। उस लंबे तड़ंगे मर्द ने मुझे अमजद को ढेर करने में मदद की। बाकी काम मैंने खुद कर दिया। बाकिर तो काफ़ी असर रसूख वाला था। अमजद को मारने की सज़ा उसे नहीं मिलनी थी। जाहिर है मैं गरीब औरत थी, मेरा आगे पीछे कोई नहीं था। ये सज़ा तो मुझे ही भुगतना थी। बाकिर की मैं इसी बात पर शुक्रगुजार हूँ कि उसने उस रात मेरा साथ दिया, मेरी इज्जत पामाल करने से बचा ली। अमजद को मारने का मुझे कोई अफसोस या पछतावा नहीं है। दुख तो यही है कि मैं उसकी झूठी मोहब्बत के झांसे में आकर अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर बैठी। कलियों जैसी मासूम बच्चियों से मेरी यही गुजारिश है कि कभी किसी मर्द की झूठी मोहब्बत में आकर अपने घर की दहलीज पार न करें। अगर आप एक बार घर से निकल जाती हैं तो फिर पूरी दुनिया में आपको कहीं पनाह नहीं मिलती। और एक बात मैं सब लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि खुदारा शादीशुदा मर्दों की मोहब्बत से दूर रहें। शादीशुदा मर्द मोहब्बत के काबिल नहीं होते। ये सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इस्तेमाल करके बुरी तरह फेंक देते हैं और फिर लड़की कभी अपने वजूद से मोहब्बत करने के काबिल भी नहीं रहती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।